اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جس چیز کو سب سے بڑا ارشاد فرمایا وہ ہے درجات کی بلندی، اور اس درجات کی بلندی کس عمل میں زیادہ ملتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ میری رضا چاہتے ہیں پھر میری وہ رضا ان کو ملتی ہے۔ فرمایا یہ درجاتن آسما، فرمایا یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ میری رضا حاصل کر لینا۔ یعنی کہ جب بندے اعمال صالحہ کرتے ہیں تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ درجات عطا فرماتا ہے۔ اب اعمال صالحہ میں بڑی باتیں ہیں، کتنے ہی اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمالوں سے بھی درجات بلند فرماتا ہے۔ اب ان سارے اعمالوں کے اندر جن باتوں پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں رضا الہی، اور اس کو کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو گیا۔ اور جس نے وہ رضا پالی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے درجاتن اعظما، اس کے پاس بڑا درجہ آ گیا ہے۔ اب میں نے جو سورۃ فتح کے اندر تلاوت ہے آیت نمبر 18 اس کا جز تلاوت کیا ہے کہ یہ دیکھیں نماز پڑھو گے اللہ راضی ہو جائے گا، زکوٰۃ دو گے اللہ راضی ہو جائے گا، حج کرنے کے پیسے ہیں تو حج کرنے جاؤ گے اللہ راضی ہو جائے گا، ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا، خاندان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا، مخلوق سے محبت کرو اللہ راضی ہو جاتا ہے جی، زمین پہ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، یعنی وہ بڑی باتوں میں راضی ہوتا ہے۔ اب یہاں قرآن پاک میں ایک جو نقطہ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح راضی ہو جاتا ہے۔ کرنا کچھ بھی نہیں پڑنا، لیکن صرف یہ ہے کہ نیت اچھی کرنی پڑنی ہے، اندر کی جو نیت ہے وہ اچھی کرنی پڑے گی، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ جو تلاوت کی ہے آیت نمبر 18 ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے، اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے، اس یبایعونک تحت الشجرات، فرمایا جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، اور وہ صبح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو خواب میں عمرہ کیا ہے آپ کے ساتھ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے سامان باندھو ہم سب عمرہ کریں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو آتا تھا اور وہ خواب بیان کرتا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حت الوصا اس کے صحیح جو خواب ہوتا تھا اس کو پورا فرما دیتے تھے۔ ایک بندے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں آپ کا ماتھے کو بوسہ دیا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اب بھی دے لے۔ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پہ بوسہ دیا،
یعنی خواب کو اسی وقت پورا کرتے تھے۔ اب یہ صحابی نے جو عمرہ کرتا خواب دیکھا، اسی کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کرنے کا ارشاد فرما دیا، اور سب نے سامان باندھ لیا۔ اب یہ جب سارے سامان باندھ کر گئے تو مکے سے پہلے ایک کنواں ہے، اس کا نام حدیبیہ، اس کنویں کا نام تھا۔ اس مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لوگ جب پانی کی جگہ ہوتی تھی نا، وہاں پڑاؤ کیا جاتا تھا سفر کے دوران، تاکہ ضروریاتیں جو ہوتی ہیں نا زندگی، اس میں پانی کی بڑی اہمیت ہے، پانی میں حیات ہے۔ تو اس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے، اور وہاں مکے میں یہ شور پڑا کہ یہ کفار کے اندر یہ شور پڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر ہمارے ساتھ جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آگے بھیجا کہ جاؤ انہیں جا کر بتاؤ کہ ہم خالصتاً عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ہمارا جنگ کا کوئی پروگرام نہیں ہے، ہم حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم اپنا سارا سامان بھی یہاں اتار دیں گے، صرف عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں گئے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی ہے، انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ادھر سامان اتار کر آئیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا اچھا عثمان تو آ گیا ہے، تو عمرہ کر لے۔ تو پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، صحابہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ایمان جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر قبول نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ آج مسلمان کے اندر تفرقے ڈالتے ہیں، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، وہ تو دنیا سے مٹی ہو گئے، یعنی ایسے ایسے عقائد گھڑے ہوئے ہیں کہ جن کی صحیح اصل ہی نہیں ملتی قرآن پاک سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام وہاں پہنچا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ ادھر وہ بات کر رہے تھے عمرہ کر کے آنے کی، اور ادھر یہ افواہ آئی کہ وہ انہوں نے شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عمرہ نہیں کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آؤ سارے صحابہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تو سب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جب بیعت کی ہے تو پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سب سے اوپر عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی اپنا ہاتھ رکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا عثمان کا ہاتھ ہے۔ لیکن کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ وہ آیات ہیں جن پہ تفرقہ نہیں ہوتا، ان میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، سب مسلمان ان آیتوں کو مانتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آیات جن پر کوئی بات بھی نہ ہو تو ان آیتوں پہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ مسئلہ یہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سارے ہاتھوں پہ میرا ہاتھ ہے۔ کمال ہو گیا ہے۔ اب یہ عمل کیا ہے کہ جس کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ ارشاد فرما دیا؟ عمل یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے شہید کرنے کا افواہ آئی ہے، تو یہ افواہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے کہ ہم خون کے آخری قطرے تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لیں گے، اور اس بدلے کی بنیاد پر، اس بدلے کے لینے پر بیعت کی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ہاتھ ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ اس دنیا میں کوئی استاد ٹیچر پکڑ کر اس کے ہاتھ پہ کوئی اقرار کرتے ہیں توبہ کا یا کوئی اور اللہ کی طرف، تو ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، بیعت والوں کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب بیعت کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین، فرمایا بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے، اللہ راضی بھی ہوگا ایمان والوں سے۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی، میدان لگا نہیں ہے، تلواریں اٹھانی نہیں پڑی ہیں، خون خرابہ نہیں ہوا ہے، پیاس تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی نیت کی ہے، اپنے مسلمان بھائی سے محبت کا اظہار کیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خون کے بدلے کا لینے کا ابھی بات کی ہے، عہد لیا ہے، بیعت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم سے راضی ہو گیا ہوں جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں۔ تو پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج اتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسلمان کون سے مسلمان ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس رضا کو حاصل نہیں کرتے۔ یعنی نیت تو بناؤ کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم نے لڑنا ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں، جہاد کریں گے، یہ باتیں اپنے اندر لانی پڑنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ راضی ہو جاتا ہے۔ کام نہیں ہوا، جھگڑا نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے معاہدہ کیا ہے، معاہدہ حدیبیہ اسے کہتے ہیں، وہاں ایک معاہدہ ہوا، وہ بھی لمبی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، اور جنگ بھی نہیں ہوئی، واپس آ گئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اور کمال دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ سارے جنتی ہو گئے ہیں، ان کو اللہ نے جنتیں عطا فرما دی ہیں، کام تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے، لڑے بھی نہیں ہیں جی، یعنی کچھ بھی تکلیف نہیں اٹھائی تو اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لو، اپنی طبیعتوں کو ٹھیک کر لو، اپنے اندر کو میرے ذات کے ساتھ جوڑ لو، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جوڑ لو، تو میں تمہارے ساتھ ان باتوں سے راضی ہو جاتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی مشکلیں اٹھائی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرو، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے، ہر اینٹ سے اینٹ جڑی ہوئی ہے، تو جب ہر اینٹ سے اینٹ جڑی ہے تو پھر آج کس چیز کی نفرتیں ہیں مسلمانوں کے اندر، اور کافر مار رہا ہے اور مسلمان دیکھ رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں یہ کر لو وہ کر لو، اس طرح کام نہیں بنے گا۔ اور پھر دیکھیں مرنا تو ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یعنی جب چاہے موت آنی ہے، لیکن بندہ اس طرح تو مرے نا کہ دل میں اس کے یہ جہاد کی محبت ہو۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا جہاد کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہونی چاہیے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ جہاد سے محبت جو ہے آج مسلمانوں کے اندر جو ہے ختم ہوئی۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو فلسطین غزہ کی پٹی میں رہنے دیا جائے، اور جب یہ رہیں گے تو پھر امریکہ کہتا ہے کہ یہ جب رہیں گے تو پھر امن آئے گا، یعنی جو حالات کو خراب کر رہے ہیں وہی امن لائیں گے۔ اور یو این اے میں کانفرنس ہو رہی ہے، امن کانفرنس، یہ جو چورن ہے نا امن والا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، کافر تو مار رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں خون بہایا جا رہا ہے وہ صرف مسلمانوں کا ہے، جہاں چاہے آپ دیکھ لیں دنیا میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، یوکرائن کے علاوہ۔ لیکن یہ مسلمانوں کا ہی خون کیوں بہایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، اور جہاد سے محبت کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دنیا نہیں تھی، مال و زر نہیں تھا، سادہ سی جو وہ ایک زندگی تھی اللہ کو راضی کرنے والی وہ گزاری۔ تو کیا تھا؟ تیر کمان تھے، نیزے تھے، گھوڑے کے اوپر وہ جو ذہن ہوتی ہے وہ تھی۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وصال پر یہ چیزیں تھیں، اور ان چیزوں کو دیکھ کر کفار نے اسلحہ بنایا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں اس کا مقصد ہے یہ کرنا ہے ہم نے اپنے ہتھیاروں کو۔ اور سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گھوڑے باندھ کر، اپنے گھوڑے باندھو رات کو تاکہ کافروں پہ تمہاری دھاگ بیٹھے۔ لیکن مسلمانوں نے ان طرف توجہ نہیں دی ہے، اللہ کی ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی، آج پریشان حال ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، یہ جو آج امن کا درس دے رہے ہیں، کل بھی وہ ایک لیڈر آئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ لڑائی میں ترقی نہیں ہوتی، ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے جو ایمان ہی نہ رہے تو ترقی کو کیا کرنا ہے۔
جب بندہ کافر ہو کے ایمان والا ہی نہ رہا تو پھر اس کو ترقی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کافروں کے پاس بھی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو لینے کے لیے اپنی نیتوں کے اندر جہاد سے محبت کریں، جہاد سے پیار کریں۔ اللہ تعالیٰ صرف بیعت پر راضی ہو جاتا ہے، اور جنگ نہ بھی کی جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتح قریبا، یعنی ساتھ وعدہ بھی دیا، اور پھر 2 سال بعد جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکے کے اوپر فتح عطا فرما دی، سارے مکے پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مبارک آ گئی۔ جب اللہ کی بات مانیں گے پھر سارے کام درست ہو جائیں گے۔ اور جب ہم نے یہ باتیں ہی نہیں ماننی ہے، ہمیں کھانا کون سکھا رہا ہے؟ کافر۔ ہمیں صفائی کے بارے میں کون بتا رہا ہے؟ کافر۔ ہمیں سونے کے بارے میں کون بتا رہا ہے؟ کافر۔ یعنی اسے دوسری زبان میں انگلش میں کہتے ہیں لیونگ سٹینڈرڈ، یعنی لیونگ سٹینڈرڈ رہنے کا جو طور طریقہ ہے، یہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ کھانے کی جتنی بیماری والے عمل ہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانا، ہاتھوں کو دھو کر کھانا کھانا۔ آج کفار ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جراثیم ہوتے ہیں، یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو بھلایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں نہیں وہ دیکھو کامیاب ہے، وہ دیکھو کتنا ستھرا آ کر کھاتے ہیں۔ تو ستھرا آ کر کھانے کا تو ہمیں حکم ہے۔ اب یہ جو دایاں ہوتا ہے نا، یہ دایاں گھٹنا، اس کو بائیں کے اوپر بیٹھ کر کھانا اور اس کو اٹھا کر کھانا کھانا، پینڈس کی درد نہیں ہوتی، پیٹ کے اندر گیس بھی نہیں ہوتی، یعنی یہ ایسا زبردست عمل ہے۔ لیکن جب ہم نے اپنایا ہی نہیں ہے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائی، تو پھر شفا کیسے ہو؟ آج مسلمان اللہ تعالیٰ سے بھی دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور، اور اولیاء اللہ سے بھی دور، نیکوں سے دور ہیں، اور من مرضیوں سے چل رہے ہیں۔ ہاں جی، سب سے بڑا فتنہ ہمارے اندر میڈیا، سوشل میڈیا آیا ہوا ہے۔ لوگ سوشل میڈیا سے دین لے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ دین نہیں ہے، دین تو قرآن اور حدیث پہ ہے۔ اور اگر وہاں آیتیں ملتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے کوئی اپنے سبسکرائبر بنا رہا ہے، کوئی فالوور بنا رہا ہے، ہاں جی، کوئی مونیٹائزیشن کر رہا ہے۔ لوگوں نے فلسطین کی حمایت میں پوسٹیں نہیں لگائیں کیونکہ کہیں کاؤنٹ نہ ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی یہ عرض کی ہے۔ اب یہ ایمان ہو جائے مسلمانوں کا تو وہ جہاد کیا کرنی۔ اس لیے اپنے اندر جہاد کی محبت پیدا کریں۔ یہی درس ہے، یہی تبلیغ ہے۔ بھی ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے، نیت بنانی ہے کہ ہم جہاد کریں گے، اللہ ہمیں موقع دے گا، ہم جہاد کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر کافر ٹوٹ کر پڑیں گے، جیسے کھانے پر بھوکے پڑتے ہیں دسترخوان پر، اس طرح کافر تم پر ٹوٹ کر پڑیں گے، تمہیں نوچیں گے، کھائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم کم نہیں ہوگے، تعداد تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہیں وہن ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تم اس زندگی سے محبت کرو گے، موت سے ڈرو گے، دنیا داری سے محبت کرو گے، اس وجہ سے تمہیں وہن ہوگا اور تم پر کفار غلبہ کریں گے۔ آج وہی ہوا کہ آج کافروں کو پتہ ہے یہ لگے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں، انہوں نے ہمیں کمزور کر کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ماں کے پیٹ کے اندر بچے قتل ہو گئے ہیں۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کہ مسلمان دیکھ رہے ہیں بس؟ نہیں، دیکھنے سے کام نہیں بنے گا۔ یہ مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر کفار کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ کلمے کی بنیاد ہے مسلمان۔ پوری دنیا میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، اگر مسلمان سارے ختم بھی ہو جائیں، لیکن ہوں گے نہیں۔ کلمہ حق رہے گا، اس کو کوئی دنیا کی طاقت کلمہ حق کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو کلمہ حق کو جو ہے وہ بھی تو رہیں گے۔ تو اس وجہ سے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہمیں اپنے پیارے رب کی ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ تو بیعت پہ راضی ہوتا ہے۔ اتنی مشکلیں اٹھا کر راضی کرنے سے اپنی نیت کو، اس ہاتھ سے محبت کریں، بھائیوں سے محبت کریں۔ لوگ میچ دیکھ رہے ہیں، یقین کریں، پارٹیاں ہو رہی ہیں جی، ڈول ڈمکے ہو رہے ہیں، یعنی خوشیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ جیسے ہم بڑے فریش ہیں۔ ہم فریش نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
مومن مسلمان کی تکلیف کو اپنے بدن پر محسوس کرو، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور آج مسلمان انہوں نے لگایا ہے جی میچ چل رہے ہیں تو میچوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کو بات کہو کوئی دین کی تو وہ کہتے ہیں اچھا کرتے ہیں، لیکن میچ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔